السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمہ سن لیجئے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تورات، وَلَا تَكُونُوا، اور تم مت ہو پہلے کافرین میں سے، پہلے انکار کرنے والوں میں سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم مت خریدو میری آیتوں چند قیمتوں کے بدلے، چند قیمتوں کے ذریعے تم میری آیتوں کو مت بیچو، مت خریدو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق اور باطل کو خلط ملت مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حال کہ تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور تم بھول جاتے ہو اپنی ہی ذاتوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم میری مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور ان تمام لوگوں کو یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جی ترجمہ ہو گیا، آپ تفسیر سن لیجئے، مختصر تفسیر۔ جی اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو فرما رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون سی نعمتیں کی، تو اللہ تعالیٰ پہلے یہود کو اپنے انعامات، احسانات یاد دلاتے ہیں تاکہ ان کے لیے قرآن پر ایمان لانا آسان ہو۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، وہ تو ہے، پہلے انسان احسان کی ناشکری نہیں کرتا، یعنی کہ بھلا انسان جو ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی احسان کی ناشکری نہیں کرتا۔ پھر وہ عہد و پیمان یاد دلایا جو بندوں نے پروردگار سے باندھا تھا۔ سب سے پہلا عہد جو تھا وہ عہد الستو تھا، پھر اس کے بعد خاص عہد لیا گیا نبیوں کے ذریعے، پھر تیسرا بھی عہد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر بہت سے انعامات کیے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں ہزاروں انبیاء اتارے، تورات کتاب دی، اور فرعون کی غلامی سے چھڑائے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ یہاں زیادہ کوئی تفسیر ہے نہیں، اتنی ہی بات سمجھنی جیسی تھی جو ہم نے سمجھ لیا۔ اب آیت کے ماتحت سمجھتے ہیں۔
وآمنوا بما، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ایمان لاؤ میں نے جو کتاب نازل کی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تورات زبور انجیل کے بارے میں جو تمہارے پاس ہے، وہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم پہلے کافرین میں سے مت ہو۔ یعنی کہ پہلے کافرین سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو، تمہارے پاس عقل ہے۔ البتہ اگر جس پر یہ کتاب نازل کی گئی مکہ والوں پر، وہ تو مطلب ان کے پاس نہ پہلے کوئی علم تھا نہ پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ تو وہ جانتے ہی نہیں ہے، تو اگر وہ کافر اگر انکار کرے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جو تم انکار کرو گے، کیونکہ تم تو جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانتے ہو، تمہاری کتاب میں اس کی تصدیق بھی موجود ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور قرآن بھی اترے گا، اور اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو تو یہ بڑا سنگین گناہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری نشانیوں کو چند پیسوں کے ذریعے نہ بیچو، یعنی کہ وہ جو کوئی بڑے علماء تھے یہود کے، وہ کوئی امیر شخص آتا تھا تو قرآن سے اس کو اپنی پسند کا حکم سنا دیتے، یعنی کہ زبور جو تھی اس سے، تورات جو تھی اس سے اپنی پسند کا حکم سنا دیتے، اور جو غریب آتا تو اس پر جو تورات میں لکھا ہوا ہوتا وہی سناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ چند پیسوں کے ذریعے تم میرے احکامات کو نہ بیچو، نہ خریدو، اور مجھ سے ڈرو، اور تم ولا تلبسوا الحق، اور تم حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، تم جاننے کے باوجود تم اس کو خلط مت کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے لوگوں میں بھی نماز تھی، زکوٰۃ دینا تھی، اور نماز میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس میں نماز جو تھی اس میں رکوع نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تم جو مطلب وہاں جیسی نماز پڑھتے تو موسیٰ علیہ السلام کی مطلب جو شریعت میں جیسی نماز تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ایسی ہی نماز ہے لیکن رکوع ہے، تو آپ رکوع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے آگے اتأمرون الناس، اور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ یہود کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لاؤ، لیکن وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ خود اپنی ذاتوں کو بھول جاتے تھے، اور وہ کتاب کو پڑھتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم کو کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ یقیناً نماز اور صبر یہ بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے، یعنی کہ یہ نماز اور صبر کرنا یہ بہت بھاری چیز لگے گا اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر تو بہت آسان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین یظنون، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی گمان میں ہے، وہ اپنے رب کی ملاقات کے گمان میں ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، تو یقیناً ان تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جی آج یہاں تک، کیونکہ آج کا رکوع بہت مختصر تھا تو ہم نے بھی مختصر تفسیر کی۔ جی انشاءاللہ کل ملیں گے۔ آج ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور اپنے دوستوں اور اپنے احباب اور اپنے گھر والوں میں خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ یہ قرآنی درس ہر مسلمان بھائی کی روح تک اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔